مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ ایک تو میں نے پہلی دفعہ یہ، اور اوپر سے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سامنے ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا یہ بنایا ہوا ہے۔ اور وہی سیدزادیاں اور اس طرح بہت ہی ریئل اس طرح لگ رہا ہے جیسے کربلا سامنے ہے، اور وہی سیدزادیاں اور اسی طرح خیمے، میرے سامنے ہے سب کچھ، مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے۔ اومد خدمت امام حسین فقال الاب وہ اس طرف خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ یہ سیدزادیوں سے امام حسین علیہ السلام، جیسے حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ وہ جب ملتے ہیں آخری سلام کرتے ہیں بچوں سے، تو یہ سب کا انہوں نے منظر ایک قائم کیا ہے کہ اس طرح ہوا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مولا حسین علیہ السلام کا گھوڑا گیا اور یہ آپ جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے تلوار نکالی۔ خدا کی لعنت ہو ان سب پر، خدا کی لعنت۔ جس نے محمد و آل محمد پہ ظلم کیا، اللہ اس پر اپنی لعنتیں برسائے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو ویڈیوز میں بتا رہا تھا نا کہ ایک طرف وہ 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی، اور ایک طرف یہ لعنتی، ان کو شرم نہ آئی۔ خدا کی لعنت ہو ان سب پر۔ واہ حسین ابن علی
سلام ہو تجھ پر۔ بقصد نهب الفرات رفت زنده بود فدات بشم آقای غریب فاحاط به 4000 ممن كانوا موکلین بالفرات 4000 نفر محاصرش کرده ورموه بالنبات اچھا یہ انہوں نے حضرت عباس کا وہ بنایا ہے کہ جب وہ پانی کے لیے آئے تھے حضرت عباس۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ پاک سے جو وعدہ کیا تھا آپ کو وہ وعدہ یاد آیا؟ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ ایک تو میں نے پہلی دفعہ یہ، اور اوپر سے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سامنے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری سچویشن آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ میری سچویشن اس وقت کیا ہے۔ یہ وی آر لگانے کی وجہ سے بال تھوڑے ہو گئے۔ خیر، یہ محمد وآل محمد کا ہی کام تھا جی، کہ وہ اتنی ظلم و ستم، اتنی پریشانیوں کو سہتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد وآل محمد کی اس قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ان کو وہ مقام عطا فرمائے کہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، ایک یہاں پہ آپ سے حدیث شیئر کروں، روز محشر ہوگا، آپ سب نے سنا ہوا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہ نبیوں کو اپنی ماؤں کی فکر نہیں ہوگی۔ نبی بھی جو ہیں وہ اپنی کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میں اپنی، حضرت موسیٰ کہیں گے کہ میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا، مجھے بخش دے۔ اور حضرت موسیٰ کی ماں جو ہے ان کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جہاں پہلے دعائیں دیتے تھے کہ اللہ میرے سفید بالوں کا واسطہ میرے بچے کو کچھ نہ کہیں، تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام کی یہ اس چیز کو آپ یاد رکھیں، یہ اس جو واقعہ ہے، اور اس حدیث کو ذرا غور کریں کہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں وہ بھی کہہ رہی ہوں گی کہ اے اللہ آج میں اپنے بیٹے موسیٰ کا بھی سوال نہیں کرتی، مجھے بخش۔ تو اس وقت حدیث کا مفہوم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی 2 جوڑے لے کر، ایک سفید جوڑا ہوگا اور ایک سرخ جوڑا ہوگا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گی یہ جو سفید جوڑا ہے یہ میرے حسن کا ہے، اس کو زہر دیا گیا تھا، اس کا کیا قصور تھا، اور جو یہ سرخ جوڑا ہے یہ میرے حسین کا ہے جس کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، اور اس طریقے سے شہید کیا گیا، دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ تو آج یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آج یہ سیدہ تیری بارگاہ میں ان 2 جوڑوں کو لے کے آئی ہے، اور ان 2 جوڑوں سے اور ان 2 شہادتوں کے بدلے تجھ سے صلہ مانگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ سیدہ کیا مانگتی ہو، مانگو۔ اب مانگنا تو ان کو چاہیے تھا کہ اے اللہ مجھے بخش، میرے بابا کو بخش، میرے بچوں کو بخش، کہ ہم نے اتنے ظلم ستم دیکھے ہیں، میری اولاد پہ اتنے ظلم ستم ہوئے ہیں۔ قربان جائیں اس سیدہ پاک کے، اس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے پہ یہ کہا اے اللہ وہ میرے بابا کی امت کھڑی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ان کا حساب کرو، کہا ان کو بخشو اور جنت میں بھیجنا شروع کرو۔ ان 2 بچوں کا صلہ میں تجھ سے جو مانگ رہی ہوں وہ یہ مانگ رہی ہوں کہ ان کو بخشو اور جنت میں۔ اللہ اکبر، کہ روز محشر بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں بھولا نہیں، اور ہم ان کی اولاد کی قربانی کو بھول چکے ہوئے ہیں۔ آج 10 محرم یا 9 محرم آ جائے
تو ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے اچھا جی یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ کربلا کا واقعہ تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کربلا کا واقعہ انہوں نے کس کی خاطر کیا تھا۔ وہ کیا آج اگر ہم اذان دیتے ہیں مسجدوں میں، آج اگر ہم برملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہ کس کی بدولت ہے؟ اذان کس کی بدولت ہے؟ قرآن کس کی بدولت ہے؟ یہ سب کچھ مولا حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے واسطے وسیلے سے ہم پر، ہمارے گھرانے پر رحم کرم عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں روز محشر محمد وآل محمد کے سائے میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو وہ الحمدللہ میرے آقا بھی ہیں، میرے سردار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ماں ہیں سیدہ فاطمہ، ان کا یہ مقام ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو سیدہ فاطمہ کے کنیزوں میں سے ایک کنیز بنائے، اور ان تمام شہداء کو سلام ہے، ان کی عظمتوں کو سلام، سلام ہے عباس کو، سلام ہے مولا حسین کو، سلام ہے علی اکبر کو، سلام ہے قاسم کو، اور تمام شہداء کربلا کو سلام سلام سلام۔